اگر دل کی زمین زرخیز ہو تو پھر یہ قرآن جب وہاں اترتا ہے وہاں گل کھلتے ہیں. جب یہ قرآن وہاں اترتا ہے وہاں کلیاں مہکتی ہیں. پھر ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام کے دل صاف تھے، وہاں ایسے پھول کھلے کہ ان کی خوشبو اس قدر مہکی کہ آج 1450 سال کے بعد بھی مانکے والے کی سرزمین پر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. معلوم ہوا صحابہ کرام کے دل صاف تھے، اس لیے تو قرآن جب اترا تو ان کی دل کی زمین پر پھول کھلے، کلیاں مہکی، خوشبو آئی. اور جو ضدی اور انادی تھے، جو نبی کے خاندان اور صحابہ کے دشمن تھے، ان کے دلوں پہ جب قرآن اترا تو ان کو نفع نہ ہوا بلکہ کچھ عرصے کے بعد بدبو آئی. معلوم ہوا قرآن کریم پاکیزہ ہے، اور جب یہ زرخیز دلوں پر اترتا ہے تو وہاں نفع دیتا ہے. اور کہنا چاہوں گا قرآن ایک نہیں، قرآن دو ہے. قرآن ایک نہیں، قرآن دو ہے. ایک قرآن دو گتوں کے درمیان اللہ کا کلام کتاب اللہ ہے. ایک قرآن رب العرش کا مہمان محمد الرسول اللہ ہے. قرآن دو ہے، پھر دونوں کا تعارف الگ الگ ہے. یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے. یہ قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے. یہ پہلا پارہ ہے، یہ دوسرا پارہ ہے، یہ تیسرا پارہ ہے، یہ چوتھا پارہ ہے. یہ قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے. وہ قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے. اس کا تعارف ہوتا ہے اس کے یاروں سے، اس کا تعارف ہوتا ہے اس کے پاروں سے. میں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا ربط اور تعلق ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرا اور غور تو کرو، یہ قرآن ہے، اس کی صورتیں ہیں، ہر صورت کا الگ موضوع ہے. اس میں سورت بقرہ ہے، اس کا موضوع یہودیت کا رد ہے. اس قرآن میں سورت آل عمران ہے، اس کا موضوع عیسائیت کا رد ہے. اس قرآن میں سورت النساء ہے، اس کا موضوع عورتوں کے مسائل ہے. اس قرآن میں سورت مائدہ ہے، اس کا موضوع فقہ کے مسائل ہے. اس قرآن میں سورت انفال و توبہ ہے، اس کا موضوع جہاد ہے. اس قرآن میں سورت قصص ہے، اس کا موضوع تاریخ کا علم ہے. اس قرآن میں سورت فرقان ہے، اس کا موضوع حق و باطل میں فرق کرنا ہے. اس قرآن میں سورت قصص ہے، اس کا موضوع تاریخ کا علم ہے. اس قرآن میں سورت نور ہے، اس کا موضوع روشنی کا پیغام ہے. اس قرآن میں سورت صف ہے، اس کا موضوع بہادری کا پیغام ہے. میرا نبی بھی قرآن ہے، اس میں بھی صورتیں ہیں. اس قرآن میں سورت بقرہ ہے، اس کا موضوع یہودیت کا رد ہے. اس قرآن میں سورت عبداللہ ابن سلام ہے جو یہودیت کے رد کا عالم ہے. اس قرآن میں سورت آل عمران ہے، اس کا موضوع عیسائیت کا رد ہے. اس قرآن میں سورت سلیمان فارسی ہے جو عیسائیت کے رد کا عالم ہے. اس قرآن میں سورت النساء ہے، اس کا موضوع عورتوں کے مسائل ہے. اس قرآن میں سورت عائشہ ہے، اس کا موضوع عورتوں کے مسائل ہے. اس قرآن میں سورت انفال و توبہ ہے، اس کا موضوع جہاد ہے. اس قرآن میں سورت خالد بن ولید ہے، عمر بن العاص ہے، ابو ذر ہے، عبیدہ بن جراح ہے، ان کا موضوع جہاد ہے. اس قرآن میں سورت قصص ہے، اس کا موضوع تاریخ کا علم ہے. اس قرآن میں سورت صدیق اکبر ہے جو تاریخ کا عالم ہے. اس قرآن میں سورت فرقان ہے، اس کا موضوع حق و باطل میں فرق کرنا ہے. اس قرآن میں سورت عمر بن خطاب ہے، اس کا موضوع حق و باطل کے درمیان فرق کرنا ہے. اس قرآن میں سورت نور ہے، اس قرآن میں سورت ذوالنورین ہے. اس قرآن میں سورت صف ہے،
اس کا موضوع بہادری ہے، اس قرآن میں علی المرتضیٰ ہے، اس کا موضوع بھی بہادری ہے۔ معلوم ہوا یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے اس کے باروں سے، اس کا تعارف ہوتا ہے اس کے یاروں سے۔ کسی نے یوں منظر کشی کی ہے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں سر و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، محبوب کے ہیں منظور نظر، وہ کیوں نہ محبت چاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے۔ تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔